بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔ بات کو پہلے دیر تک سوچو، پھر منہ سے نکالو اور پھر اس پر عمل کرو۔ طلب علم میں شرم مناسب نہیں، کیونکہ جہالت شرم سے بدتر ہے۔ جو شخص لوگوں کو عمل صالح کی ہدایت کرے اور خود اس پر عمل نہ کرے، اس کی مثال اس اندھے شخص کی مانند ہے جس کے ہاتھ میں چراغ ہو، اس سے دوسروں کو روشنی دے اور خود نہ دیکھ سکے۔ بہت سے نقصانات انسان کو اس وجہ سے پہنچتے ہیں کہ وہ لوگوں سے مشورہ نہیں لیتا۔ جو شخص لوگوں سے ملنے کا ناعادی ہو، اس سے تعلق رکھ، اور جو شخص لوگوں سے ملنے کا شوقین ہو تو اس سے دور رہے، کیونکہ ایسا شخص مخلص نہیں ہے۔ محبت مضبوط والوں کو کمزوری کی مشق کرواتی ہے۔ اپنے نفس کو فتح کرنا سب سے بڑی فتح ہے۔ جہالت ساری مصیبتوں کی جڑ ہے۔ ہر ایک نئی چیز اچھی معلوم ہوتی ہے، مگر دوستی جتنی پرانی ہو اتنی ہی عمدہ اور بھلی معلوم ہوتی ہے۔ جو شخص تعلیم حاصل کرنے کی مصیبت نہیں جھیلتا، اسے ہمیشہ جہالت کی ذلت، پریشانی، مصیبت، غریبی جھیلنی پڑتی ہے۔ ادب انسان کا زیور ہے۔ اعلیٰ زندگی کی 4 نشانیاں ہیں: نیک گفتار، نیک کردار، نیک نیت اور نیک صحبت ہونا۔ شر کو شر سے دفع کرنا اگرچہ اچھی بات ہے، مگر شر کو خیر سے دفع کرنا نسبتاً احسن ہے۔ خاموشی سب سے زیادہ آسان کام اور سب سے زیادہ نفع بخش عادت ہے۔ صورت بغیر سیرت کے ایک پھول ہے جس میں کانٹے زیادہ ہوں اور خوشبو بالکل نہ ہو۔ ایسا پھول بنو جو خوشبو دے۔ غربت انقلاب اور جرائم کو جنم دیتی ہے۔ عقل مند آدمی کی پہچان غصے کے وقت ہوتی ہے۔ وہی لمحہ انسان کو حیوان اور انسان کو انسان بننے دکھائے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، بس اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جس کے متعلق انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اپنی پرہیزکاری نہ جتایا کرو، اللہ تعالیٰ پرہیزکاروں کو جانتا ہے۔ اس سے اللہ آپ کے دل میں خوف پیدا کر دیتا ہے۔ تھوڑا سا فلسفہ انسان کو دوہریت کی طرف لے جاتا ہے، لیکن فلسفہ کی اتھاہ گہرائی سے مذہب کی طرف میل کر دیتی ہے۔ مسکراہٹ وہ انمول تحفہ ہے جس کی کوئی قیمت نہیں۔ مسکراہٹ ایک ایسا پھول ہے جو اپنی خوشبو سے زندگی کے تمام گوشوں کو مہکا دیتا ہے۔ مسکراہٹ وہ باد صبا ہے جو انسان کی زندگی کے صحرا کو سرسبز و شاداب کر دیتی ہے۔ حقیر سے حقیر پیشہ بھی ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے۔ اپنے رب کے سوا کسی سے بھی امید نہ رکھو، کبھی مایوس نہیں ہوگے۔ اللہ کو چاہنے والوں کو تنہائی پسند ہوتی ہے۔ اللہ رات آدھی کو بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ تعجب ہے اس پر جو اس دنیا کو فانی سمجھتا ہے اور پھر بھی اس میں رہنا پسند کرتا ہے۔ تعجب ہے اس پر جو موت کو حق جانتا ہے اور پھر ہنستا ہے۔ زبان کی لغزش
قدموں کی لرزش سے زیادہ خطرناک ہے۔ اگر تیری آنکھیں روشن ہیں تو ہر روز روز حشر ہے۔ تعجب ہے اس پر جو حساب کتاب کو حق جانتا ہے اور پھر مال جمع کرتا ہے، اتنا مال جمع کر جتنا تم میں حساب دینے کی جرات ہو۔ تعجب ہے اس پر جو دوزخ کو حق جانتا ہے اور پھر گناہ پہ گناہ کرتا ہے۔ تعجب ہے اس پر جو اللہ تعالیٰ کو حق جانتا ہے اور اس کی دنیا میں رہتا ہے، پھر غیروں کا ذکر کرتا ہے اور ان پر بھروسہ رکھتا ہے۔ تعجب ہے اس پر جو جنت پر ایمان رکھتا ہے اور پھر دنیا کے ساتھ آرام پکڑتا ہے۔ محبت وطن سے ہو تو ایمان بن جاتی ہے، محبت خدا تعالیٰ سے ہو تو بندگی بن جاتی ہے، محبت والدین سے ہو تو فرض بن جاتی ہے، محبت دولت سے ہو تو فکر بن جاتی ہے، محبت بیوی سے ہو تو زندگی بن جاتی ہے۔ ہر اچھا کام پہلے ناممکن ہوتا ہے۔ اعتمادی زندگی کی پہلی قوت ہے۔ ذلت اٹھانے سے بہتر ہے کہ تکلیف اٹھاؤ۔ وہ مرد ہی نہیں جو منہ میں زبان رکھتے ہوئے بھی کسی عورت کا دل نہ جیت سکے۔ بہت زیادہ آرام کرنا زندگی کو زنگ آلود کر دیتا ہے۔ تعجب ہے اس پر جو شیطان کو دشمن جانتا ہے اور پھر بھی اس کی اطاعت کرتا ہے۔ جس نے دنیا کو جس قدر پہچانا اس قدر اس سے بے رغبت ہوا۔ لوگوں کو جس طرح چاہیے آزما کر دیکھ لو، سانپ بچھو سے کام نہ پاؤ گے۔ دنیا وہ ہر کام ہے جس سے آخرت مقصود نہ ہو۔ آخرت کو پانے کے لیے دنیا سے کنارہ کرنا پڑے گا۔ جس خوشبو کا تجھے حق نہیں ہے اس سے ناک بند کر لے کہ اس کی خوشبو بھی تجھے فضول ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر وقت اپنے ساتھ سمجھنا افضل ترین ایمان ہے۔ جانور اپنے مالک کو پہچانتا ہے لیکن انسان اپنے خدا کو نہیں پہچانتا۔ جو اپنی جوتی آپ کاٹ لیتا ہے، غلام کی عزت کرتا ہے، اپنے کپڑے دھو لیتا ہے اور ان میں پیوند لگا لیتا ہے، وہ غرور اور تکبر سے پاک اور بری ہے۔ جو آدمی چھوٹے ہاتھ سے دیتا ہے وہ لیے ہاتھ سے پاتا ہے۔ اس آدمی سے کبھی نہ الجھنا جس پر قابو نہیں پا سکتے۔ جھوٹے آدمی کو مروت اور حاسد کو راحت نہیں، بدخلق کو سرداری اور ملوک کو اخوت نہیں۔ سمجھدار آدمی کسی چیز میں خوشی نہیں پاتا کیونکہ اس کا حلال حساب ہے اور حرام عذاب ہے۔ جس آدمی نے مخلوق سے کچھ مانگا وہ خالق کے دروازے سے اندھا ہے۔ بیکار آدمی زمین پر ایک مصیبت کی طرح ہوتا ہے۔ میں اس آدمی کا نہایت احسان مند ہوں کہ میرے پاس سے گزرے اور مجھے سلام نہ کرے، اور جب میں بیمار ہو جاؤں تو میری عیادت کو نہ آئے۔ جس آدمی نے نہ شکرے پر احسان کیا اس نے نیکی ضائع کی۔ جو آدمی اپنے نفس کو خواہشات سے باز رکھتا ہے اس کو رحمت کے کفن میں لپٹو اور سلامتی کی زمین میں دفن کر دو۔ جس آدمی کو خدا مقبول عزیز رکھتا ہے اس پر ظالم کو مسلط کرتا ہے۔ اللہ کی دوستی اس آدمی کے دل میں نہیں ہوتی جس کی خلق پر شفقت نہیں۔ اللہ خلوص سے کام کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے
دعا کی قبولیت کا انحصار خلوص پر ہوتا ہے، نہ کہ الفاظ پر۔ دنیا کی کوئی چیز تیرے پاس نہ ہو، لیکن یہ چار چیزیں ہوں کہ تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ نمبر 1، راست و گفتاری۔ نمبر 2، حفظ و امانت۔ نمبر 3، خوش خلقی۔ نمبر 4، غذائے حلال۔ اخلاص یہ ہے کہ انسان اپنے اعمال کا معاوضہ نہ چاہے۔ خلوص سدا بہار ہوتا ہے۔ جہاں صداقت اور خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تمہاری تنہائی ہی تمہاری بہترین ساتھی ہے۔ نیک عمل کی مثال شیشے کی سی ہے جو ذرا سی بے احتیاطی سے ٹوٹ جاتا ہے اور پھر جڑتا نہیں۔ وقت کی ہمیشہ قدر کرو، سوائے اس انسان کے جو اپنا وقت نیک کاموں میں صرف کرتا ہے۔ وقت ضائع کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ وقت بھی آپ کو ضائع کر رہا ہے۔ وقت روئی کے گالوں کی طرح ہے، اس کو عقل و حکمت کے چرنے میں کاٹ کر اس کے قیمتی حصے بنا لو، ورنہ جہالت کی آندھیاں اسے اڑا کر کہیں کا کہیں پھینک دیں گی۔ جب وقت گزر جائے تو ہرگز واپس نہیں ہو سکتا، اس لیے کوئی چیز وقت سے زیادہ عزیز اور پیش قیمت نہیں۔ جو شخص طاقت کے دنوں میں نیکی نہیں کرتا وہ ضعیف کے دنوں میں سختی اٹھاتا ہے۔ دانش مند وقت کی قدر اس کی موجودگی میں کرتے ہیں، اور نادان اور بے تمیز اس کو کھو کر بیدار ہوتے ہیں۔ دنیا میں اگر کوئی حاصل کرنے کی چیز ہے تو وہ پابندی و اوقات ہے، اگر کوئی نفرت کے لائق ہے تو وہ وقت تاخیر ہے۔ بہادری کیا ہے؟ نڈر ہو کر بڑی سے بڑی مشکل یا مصیبت کا سامنا کرنے کے لیے خود کو تیار رکھنا۔ بہادری ہارنے میں نہیں مرنے میں ہے، کسی کی عزت بچانے میں ہے، عزت گنوانے میں نہیں۔